Good. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان موضوع انسان اور انسانیت ہے، اور اس انسان و انسانیت کے موضوع کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ میں نے مسلسل کئی بار آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا، اور کل میں نے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا، اور وہ فارمولہ آپ سے حضرات نے سماعت فرمایا. میں نے ایک نام لیا، اور وہ نام مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا اسم گرامی تھا. کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کی سیرت پر عمل کریں، اور انہوں نے جو تشریح و توضیح قرآن کی ہے اور احادیث رسول کے جو معنی بتائے ہیں اور اسلامی عبادات کا جو مفہوم سمجھایا ہے، اگر اس کے مطابق عالم اسلام عمل کرے تو ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور ہمارے اندر اتحاد کی لہریں پیدا ہو سکتی. یہ نام وہ نام ہے جس کی سبھی عزت کرتے ہیں اور سبھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سبھی اس نام کو محترم قرار دیتے ہیں. میرے بیان کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. میرے پاس کوئی ٹیلی فون، کوئی واٹس ایپ، کوئی پیغام
ایسا نہیں آیا کہ جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہمیں یہ کام قبول نہیں ہے۔ ایسا کوئی 24 گھنٹے میں ایسا کوئی پیغام، کوئی ٹیلی فون، کوئی، تو یہ خاموشی بتاتی ہے کہ اس نام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس نام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب آج میں آپ کو یہ سناؤں، کل تو میں نے خالی نام لے لیا، آج میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ نام ایک انسان کا نام نہیں ہے، علی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ معجزہ انسانیت کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ معجزہ انسانیت کا نام ہو، انسانیت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جائے اگر علی کا اتباع کرنے، اس لیے کہ علی کے نے اپنی پوری زندگی میں یہاں سے وہاں تک انسانیت کے جتنے چراغ روشن کیے ہیں اور انسانوں کی جتنی خدمت کی ہے، وہ آپ اپنی مثال ہیں۔ آئیے سب سے پہلے علی کی زندگی کو قرآن کی کسوٹی پر دیکھیں، اس لیے کہ اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا اور میں نے سورہ پڑھا اس کے ایک ہی لفظ پر پورا بیان گھومتا رہا، انسان، اور بقیہ جو کچھ پڑھا میں نے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا بیچ میں۔ قرآن نے ایک کامیاب اور پرفیکٹ انسان کی کیا پہچان بتائی ہے، یہ سنیے، اسی سورے میں ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ عصر کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ آپ سمجھے یہ کون سا گھاٹا ہے؟ گھاٹا کب ہوتا ہے اور گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے $10 ملین لگا کے ایک کاروبار شروع کیا اور اس کے اندر 5 ملین کا نقصان ہو گیا، تو یہ گھاٹا ہے۔ اور 10 ملین کا کاروبار 20 ملین کا ہو گیا تو یہ فائدہ ہے۔ معلومات، جو چیز کاروبار میں لگے اگر اس میں بڑھتا ہے معاملہ تو فائدہ ہے، اگر گھٹتا ہے تو نقصان ہے۔ اسلام کی نظر میں تاج ہو یا تخت ہو یا دولت ہو یا ثروت ہو یا حکومت ہو یا جواہرات ہوں، یہ سب گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ اللہ کی نظر میں انسان کی قیمت زیادہ ہے۔ دیکھیے پہلے فلسفی سمجھیے کیا ہے۔ اللہ کے یہاں انسان کی قیمت زیادہ ہے۔ دنیا کے اور مخلوق جو ہیں وہ انسان سے زیادہ قوی اور انسان سے زیادہ بڑے اور انسان سے زیادہ پرانے ہیں۔ ہمالیہ اپنے قد و قامت میں انسان سے بہت بڑا ہے، اپنی ایج میں بھی انسان سے بہت پرانا ہے۔ پیسفک اوشن اپنی گہرائی میں انسان سے بہت زیادہ ہے اور انسان کے وجود سے بہت پرانا ہے۔ چاند تارے انسان کے وجود سے بہت پرانے ہیں اور انسانی وجود سے بہت بڑے ہیں۔ انسان اس کائنات کے ریشیو میں پوری دنیا میں ایک بھنگے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو مہین مہین جانور اڑتے ہیں، بھنگے جس کو کہتے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہے انسان، لیکن اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ ہے۔ یہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کا سردار ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ کھلونا معبود جو سب سے حسین ہے،
سب سے عقل مند ہے، سب سے ہوشیار ہے، کیا اسی لیے بنایا تھا کہ 60 70 80 برس 90 برس کے بعد توڑ ڈالا جائے؟ پہاڑ تو اربوں برس جیے، سمندر تو خربوں برس جیے، چاند تارے تو ملینز اور ملینز اور بلینز اور ٹریلین ایئرس چلیں، اور انسان 100 برس بھی نہ چلے۔ کیا تم سمجھے نہیں؟ سب کو فنا ہے مگر انسان کو بقا ہے۔ یہ دنیا اس کے امتحان کے چند گھنٹے ہیں، جس کے بعد اس کو یا کامیابی ملے گی یا ناکامیابی ملے گی۔ اگر ہم علی کو اس معیار پر پرکھیں تو علی نے نہ تاج کو دیکھا، نہ تخت کو دیکھا، نہ حکومت کو دیکھا، نہ سلطنت کو دیکھا، نہ زر و جواہر کو دیکھا، نہ ملک و مال کو دیکھا، نہ دنیا کی لذتوں کو دیکھا، نہ لذیذ غذاؤں کو دیکھا، نہ عالیشان مکانوں کو دیکھا۔ ہر ایک سے دل موڑ لیا اور خدا کے لیے گھر کو خالی چھوڑ دیا۔ ہر ایک سے دل موڑ لیا اور کہا اب اس دل میں خدا رہے گا، کوئی رہے گا نہیں۔ بس ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، ابھی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ جس نے اپنے دل کو تمناؤں سے خالی کر دیا ہو، اس نے بھی ایک بیٹے کی تمنا کی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ قرآن کہتا ہے کہ عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے فائدے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اب علی کے ایمان میں کیا تاریخ کہتی ہے؟ سب سے پہلے جس نے رسول کو رسول کہا وہ علی تھے۔ دعوت عشیرہ میں جب سارا خاندان جمع تھا اور رسول نے نصرت طلب کی تو وہ علی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ۔ آج دنیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے، لیکن سوچئے کہ سرکار کے لیے یہ لفظ سب سے پہلے جس نے استعمال کیا وہ علی تھے۔ تو جب انہوں نے مجمع عام میں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، تو آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کلمہ گو ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ ابھی مجلس میں واہ واہ ہو رہی تھی اسی بات کے اوپر کہ علی نے یا رسول اللہ کہا، مگر وہاں جو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ جملہ کھل رہا تھا، ان کو یہ جملہ کھل رہا تھا۔ اس دن سے وراثت آج تک چلی آ رہی ہے۔ علی والے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کھلنے والے یا رسول اللہ کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ آمنو، سب سے پہلے جو وہ فائدے میں ہے جو ایمان لائے۔ تو علی وہ انسان ہیں جو فائدے میں ہے قرآنی نقطہ نظر سے، اس لیے کہ ایمان لائے۔ خالی ایک ہی کنڈیشن نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل کرے۔ اب علی کی نیک اعمالیاں ڈھونڈیے۔ دعوت عشیرہ میں وعدہ کرنا کیسا عمل ہے؟ عمل نیک ہے کہ نہیں؟
جب رسول کی جان خطرے میں ہو تو ان کو محفوظ کر کے خطرے میں جا کے سو رہنا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ جب دشمن رسول کو قتل کرنے آئے تو تلوار لے کے نکل جانا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ جب رسول نرغہ آدھا میں گھرے ہوں تو پروانہ بن کے اس شمع کی حفاظت کرنا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ جب رسول بلائیں تو ان کے حکم پر جا کے در خیبر کا توڑ ڈالنا عمل نیک ہے کہ نہیں؟ اسلام کی تبلیغ عمل خیر ہے کہ نہیں؟ نیکیاں عمل خیر ہیں کہ نہیں؟ نمازیں عمل خیر ہیں کہ نہیں؟ اور یہ عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن تصویر بناتا جاتا ہے، خالی نماز ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب سب روزہ رکھتے ہیں تو اگر خلوص سے رکھا ہے تو اجر ملے گا، لیکن یہ نذر کے روزے بھی رکھتے ہیں تو جنت کا سودا ہو جاتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے صبر کے بدلے میں جنت و حریر جنت دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ فَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس آدمی کی صفت کیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے۔ علی نے ہمیشہ ایک ایک چیز کے لیے نیکی اور خیر کی وصیت کی، اور دنیا سے جاتے جاتے انسانیت کی راہ میں اتنے چراغ جلا دیے، دنیا میں اپنی اہل اولاد کے لیے ہر ایک وصیت کرتا ہے، لیکن اپنے قاتل کے لیے کوئی وصیت نہیں کرتا ہے۔ علی وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی کہ دیکھو خبردار، میرے قاتل کے اوپر صرف ایک ہی وار کرنا، اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا۔ علی نے اپنے مخالفین کے لیے وصیت کی کہ اگر میں اس ضرب سے نہ بچوں تو تلوار لے کے ٹوٹ نہ پڑنا اب بے گناہوں پر۔ آج کی دنیا کو سنائیے جن کے دماغ میں ریونج، انتقام کا تصور یہ ہے کہ تم نے ہم کو ستایا ہے تو ہم تمہیں ستائیں گے۔ اسلام میں انتقام ہے، ایسا نہیں ہے کہ انتقام نہ ہو، مگر جو ظالم ہے اس سے انتقام ہے، جو بے گناہ ہے اس سے انتقام نہیں ہے۔ مولا علی نے اپنے خاندان والوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تلواریں لے کے ٹوٹ نہ پڑنا بے گناہوں پر کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی نے چلتے وقت جانوروں کے لیے وصیت کی کہ ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، ہرے درختوں کے لیے وصیت کی کہ ان کو نہ کاٹنا۔ انتہا یہ ہے کہ زمین تک کے لیے وصیت کی کہ زمین سے ریونیو لینا تو اس کو واپس بھی کرنا اس کا حصہ، تاکہ تمہاری زمین فرٹائل رہے۔ علی نے ایک ایک کے لیے وصیت کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت حق کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو وصیت صبر کرتے۔ عزیزان گرامی، انسانیت کے چراغ روشن ہیں، علی کا حق لیا گیا مگر علی نے صبر سے کام کیا۔ علی کے چاہنے والوں کی تلواریں نیاموں سے اگلی پڑ رہی تھیں، مگر تواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کی، خبردار کوئی آدمی تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہ ڈالے۔ تو معلومہ قرآنی نقطہ نظر سے علی وہ شخصیت ہے جو فائدے میں ہے۔ تمام انسان گھاٹے میں ہیں،
علی وہ ہیں جو فائدے میں ہیں۔ تو اب اگر آپ کو فائدے کی تلاش ہے تو در علی پہ آئیے، فائدہ یہاں ملے گا۔ در علی پہ آئیے، فائدہ یہی ملے گا۔ یہاں کے علاوہ کہیں فائدہ نہ ملے گا۔ یہ تو ہوا عزیزان گرامی قرآنی معیار۔ اب آئیے انسانی معیار۔ وہ عظیم انسان جس نے لڑائی کے وقت بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ علی کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی زخمی کو قتل نہیں کیا، کبھی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا، کبھی جس نے امان مانگی اس پر تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ علی تھے جنہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی کسی کے اوپر، کبھی لڑائی میں پہل نہیں کی، ہمیشہ اس سے کہا وار کرو۔ جب وہ 2-3 وار کر چکا تب وار کیا، اور کبھی دھوکے میں وار نہیں کیا، ہمیشہ للکار کے وار کیا کہ اب سنبھلو میں وار کر رہا ہوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وار سے دوسرے وار کی نوبت نہ آئی۔ علی کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اکیلا لڑنے آتا تھا تو اس سے کہتے تم حملہ کرو، وہ 1 2 3 حملے کرتا تھا، علی حملے بچاتے تھے۔ جب 2-3 حملے وہ کر لیتا تھا تو کہتے تھے اب میں حملہ کرتا ہوں سنبھلو، اور جب اس کو ہوشیار کر لیتے تھے جب حملہ کرتے تھے اور دوسرے حملے کی نوبت نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ جب تلوار نہیں پڑتی اور وہ بچا جاتا ہے چوٹ سامنے والا، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے لڑائی میں کہ تلوار نے خطا کی۔ وہ امامت سے خطا ہوتی نہیں۔ آواز بھیج دیں محمد۔ کہاں میں بتاؤں، علی کی انسانیت کے جلوے یہاں سے وہاں تک بکھرے ہیں۔ علی کی انسانیت کے جلوے یہاں سے وہاں تک بکھرے ہیں۔ اس نے بدتمیزی کی لڑائی کے موقع پر تو سینے سے اتر ہے۔ عمر ابن عبد ود خندق کی لڑائی میں نے بدتمیزی کی مولا سے، تو ادھر آئے، تھوڑی دیر ٹہلتے رہے۔ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ علی نے یہ کیا غلطی کی۔ ایک گروہ وہ تھا جو علی کی غلطیاں ڈھونڈا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگ لڑائی دیکھ رہے تھے دور سے کھڑے ہوئے۔ جب اس کو گرا دیا تو سینے وہ بیٹھ گئے، تو لوگوں نے اطمینان کی سانس لی کہ گر گیا۔ جب اتر آئے تو وحشت پھر بڑھی۔ اب پھر یہ آواز آنے لگی کہ یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیا غلطی کی؟ اچھے خاصے اس کے سینے پر سے بیٹھ کے اتر آئے۔ اب ہم ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے، ہم ہوتے تو ہم نہ کرتے۔ اب رسول کیا بولنا کہ لگے جب وہ آئے تو انہیں سے پوچھ لینا میں کیا۔ تھوڑی دیر میں بیٹھ کے اس کو ختم کیا۔ اب وہ بدتمیزی رسول اللہ سے کر رہا تھا، رسول اللہ نے اس کو کتا کہا، بدتمیزی رسول اللہ سے کر رہا تھا۔ وہاں سے چلے تو سر لیے ہوئے اس کا، تو پھر اعتراض ہوا
کہ دیکھیے رسول اللہ علی کیسے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید رسول بھی الجھ گئے اعتراضات، کیا ہوا اللہ جانے، میں تو وہاں تھا نہیں جو گواہ بنوں. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ نے علی کی چال دیکھی، تو آپ نے کہا خدا کو یہی چال پسند ہے. کہ اللہ کو یہی چال پسند ہے. یہ بڑی بلیغ حدیث ہے، اس کو جلدی سے سن کے نہ ٹال دیجئے. ایک آواز آئی کہ ہمیں یہ چال پسند نہیں، رسول نے کہا اللہ کو یہی پسند ہے. تو چلیے یہ بات طے ہو گئی کہ جو ان کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کو پسند ہے وہ ان کو پسند نہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں سب علی کے اوپر متحد ہو جاؤ، اس لیے کہ جو علی کا عمل ہے وہ اللہ کو پسند ہے. تو میدان جنگ میں بھی علی نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور ہر منزل پر انسانوں کو سہارا دینے میں، انسانوں کی مدد کرنے میں، انسانوں کی نصرت کرنے میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس اخلاق بھی ہو، جس کے پاس قوت بھی ہو، جس کے پاس امانت بھی ہو، جو دوسروں کا مال کھا نہ جائے، جو دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، جو دوسروں کو ایذا نہ دے، جو دوسروں کو پریشان نہ کرے، جس کی ذات سے دوسرے خطرہ محسوس نہ کرے، وہ بہترین انسان ہے دنیا میں. ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ کاغذ پر سب لکھے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں دیکھنے میں ہم کو لوگ نہیں ملتے. باتیں لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں، جناب میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، مگر جب بولے جھوٹ بولے. جناب میں تو ایمان کی بات کہتا ہوں، جب کہا بے ایمانی کی بات کہے. جناب میں تو کسی کا پیسہ کھاتا نہیں، میں تو کسی کا شرمندہ نہیں ہوں، سینکڑوں کا مال کھا گئے پتہ بھی نہ چلا. آپ دنیا میں گھوم کے انسانوں کو دیکھیے، کیسے کیسے انسان ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. زندگی کا اتنا طویل سفر میں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی گزارا ہے. زندگی کا ایسا سفر یوں تھوڑی گزارا ہے. دیکھنے میں نکسک سے بالکل ٹھیک، ہاں یہ ہمارے شہر کی زبان ہے، بالکل ٹھیک، منہ پہ خشخشی داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ گٹا بھی ہے، خدا رسول کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں بہت سی انگوٹھیاں بھی پہنے ہیں، مسجد میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، مال کھا جانے میں ہاتم. زبردست. تو عزیزان گرامی، یہ واقعات دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے. میں کچھ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، مگر میں نے دنیا بہت دیکھی ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھی ہے، لہذا مجھے زندگی کا تجربہ بہت ہے، اور اسی بنیاد پر میں لکھ پڑھ لیتا ہوں سہارے سے اس کے. سمجھا؟ یہ منظر دیکھ کے عبرت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی کسوٹی ایسی نہیں ہے جس پر ہم آدمی کو کس سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اس کی کسوٹی علی ہے.
اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں وہ صورتیں دیکھی ہیں جو ہر طرح ٹھیک ہے مگر دل میں عداوت علی کا بخار لیے ہے. تو زندگی میں قدم قدم پر لوگ ملتے ہیں. تو انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ علی کے اندر جلوگر ہیں. جب وہ منبر پر جاتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کوئی دوسرا خطیب نہیں ہے. عزیزان گرامی، علی معجزہ خطابت تھے. دلیل اس کی یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو کی ایجاد سے پہلے آپ کے اس بمبئی میں جو بڑے بڑے خطیب آن کے گزر گئے، بمبئی کے کچھ بڈھے آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں وہ آیا کرتے تھے، یہاں وہ آیا کرتے تھے، یہاں علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے، یہاں حائری صاحب پڑھتے تھے. مثلا یہ لوگ پرانے جو اب تو کم رہ گئے، ہم جب آئے شروع میں تو بہت تھے. سید عمر صاحب دہلوی پڑھتے تھے، خطیب اعظم. تو کیسر باغ بنا تھا انہی کے لیے پڑھنے کے لیے. یہ سب بڈھے بڈھے بتاتے تھے بمبئی کی تاریخ جو ہم نے سنی ہے. تعریفیں تو بہت سنی مگر کسی کے وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں. بس جن لوگوں نے سنا وہ جتنا یاد رکھ سکتے تھے دماغ میں یاد رکھا. کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں اس زمانے میں، لہذا وہ بس واہ واہ کرتے تھے لیکن کیا پڑھے وہ نہیں بتا پاتے تھے. یہ ابھی اسی صدی کے اندر کی 100 برس سے کم کی بات ہے. یہ لوگ 70-80 برس پہلے یہاں آتے تھے، سے کم کی بات ہے مگر ریکارڈ نہیں ہے. کیا علی وہ معجز نما خطیب نہیں ہے جو آج سے 1400 برس پہلے منبر کوفہ پر بول رہا تھا؟ ریکارڈ آج تک موجود ہے. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کا ریکارڈ آج تک موجود ہے. جب منبر پر بیٹھے تو خطابت کا معجزہ، اور جب مسند پر بیٹھے تو عدالت کا معجزہ. ایسی عدالت کہ کبھی کسی نے فیصلے پر اعتراض کیے ہی نہیں، اور ایسا جج جو سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہو کہ اگر مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے حکم دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے حکم دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے حکم دوں گا. یہ ہے علی، جن کے فیصلوں کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں. رسول کہہ گئے اقضاکم علی، تمہیں زیادہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی. جب محراب عبادت میں گئے تو اس طرح عبادت کی کہ دیکھنے والے سمجھے کہ روح مبارک جسم سے پرواز کر گئی. رات کے اندھیرے میں مسجد الحرام کے گوشے میں سر خاک پر رکھے ہوئے ایک بندہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا. امام حسن پہنچ گئے، فرماتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز تھی کہ میں مناجات چھوڑ کے چلا گیا. وہاں دیکھا تو میرے بابا سجدے میں. یہ علی کی عبادت ہے. کہا جب سر اٹھایا تو ریش مبارک آسموں سے اتر. یتیم نوازی پر آئے تو یتیم گھیرے ہوئے ہیں اور علی ایک ایک کو کلیجے سے لگا کے پیار کر. یتیموں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا باپ مر گیا ہے. اللہ اللہ، وہ بندہ انسانیت کے کس عروج پر تھا جس نے یوں دیکھا لوگوں کو، اور جب بچے یتیم چلے گئے تو ان کو سمجھایا دیکھو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار نہ کرنا.
سوچئے اس کے اندر انسانیت کا کتنا درد چھپا ہوا ہے۔ دیکھو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، ورنہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے گا۔ یہ علی تھے، غریبوں کے گھر میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دولت مند کا کسی کو کھلا دینا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، مگر بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ہمارے ٹیبل پر 10 آدمیوں کا کھانا رکھا ہے، 2 اگر آ بھی گئے، آئیے آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا ہم نے کہ 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس تھا، ہم نے 2 کو کھلا دیا۔ بات جب ہے جب ہمارے اور ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے نہ ہو اور ہم انتظام کر کے مہمان کو کھلائیں۔ علی نے فاقے وفاقے کیے اور مسکین و یتیم و اسیر کو کھلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ایک ایک کی مدد کی۔ اور عزیزان گرامی، یہی علی شجاعت کے میدان میں، طاقت کے میدان میں، قوت کے میدان میں، فضائل کے میدان میں، مناقب کے میدان میں، مرتبے کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے؟ ہے دنیا میں کوئی جو کسی فیلڈ میں علی کا جواب لائے؟ ہے کوئی جو علم میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو فیصلہ کرنے میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قربت رسول میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو قوت بازو میں علی کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی جو فن خطابت میں علی کا مقابلہ کرے؟ تو جب علی عالم اسلام کی بے مثال شخصیت ہیں تو ان سے ناراضگی کا ہے کی؟ اب سوچے مسلمان کہ آپ بنی امیہ کی اس سازش کا شکار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے علی کو بدنام کیا اور اسلام میں پھوٹ ڈالی ہے اور اسلام میں تفرقہ ڈالا ہے اور اسلام کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے الگ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے چراغوں کو بجھایا ہے، چراغ مصطفوی کو خاموش کرنا چاہا اور شعار بولہبی کو اجاگر کیا۔ آج خدا کی قسم علی کے بیٹے نے جان دے کے اپنی باپ کا انتقام لے لیا۔ آج ساری دنیا میں جو علی علی ہو رہا ہے، یہ حسین کی مجلسیں ہیں جہاں اسلام بھی بیان ہو رہا ہے، ایمان بھی بیان ہو رہا ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، نظریہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ محرم جو ہے وہ انسانیت کا لہراتا ہوا پرچم ہے عالم اسلام کے اوپر۔ محرم سے انسانیت کی تعلیم لیجئے، جہاں ہر ایک کا امتیاز ختم ہو گیا تھا، جہاں سب ایک تھے، جہاں دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، جہاں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اور آج بھی محرم کا فیض عام ہے۔ محرم ایک ایسا معاملہ ہے اس کا کہ محرم میں جہاں جہاں محرم منایا جا رہا ہے، جیسے بمبئی کا یہ علاقہ جہاں آپ تشریف لاتے ہیں، محرم کے اور بہت سے فیض ہیں، روحانی فیض، مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے،
سینکڑوں نئے معلومات ملتے ہیں لوگوں کو۔ ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یہودی فکر کا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ گھنٹہ پر اطہر صاحب پڑھے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ 10 مرلے سے ہوئی 10 گھنٹے ہمارے ویسٹ ہوئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہمیشہ فائدے کی پڑی ہے بس۔ اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ اطہر صاحب نے 10 گھنٹے آپ کو روک کے رکھا، نہ آپ جھوٹ بولے، نہ آپ نے غیبت کی، نہ آپ نے کسی نامحرم کو دیکھا، نہ کوئی گناہ کیا۔ یہ 10 گھنٹے بالکل بلینک آپ کے نام عمل میں ہیں، جس کے اندر کوئی برائی نہیں لکھی ہوئی ہے، تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزان گرامی، روحانی فائدے کے علاوہ، جسمانی بھی ہے۔ محرم میں اس علاقے میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، اس علاقے میں کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا۔ جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں، پیاس لگی ہے پانی پی لیجیے۔ اور پھر دیکھیے کیا بات ہے، خدا کی قسم، بڑے کی جو چھچورے ہوتے ہیں وہ احسان رکھ کے دیتے ہیں۔ آؤ بھوکے ہو، آؤ کھانا لے جاؤ ہم سے۔ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اس طرح بانٹتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہ ہو، اور عزت دار کے دامن عزت پر شکن نہ آئے۔ محرم میں غریبی کے نام پر نہیں بٹتا ہے، نظر کے نام پر بٹتا ہے۔ یہ کھچڑا ہے، یہ بریانی ہے، یہ روٹی ہے، یہ کوئی سویٹ ڈش ہے، یہ اس لیے نہیں ہے لو بھیا کھانے کو نصیب نہیں، کھا لو، نہ، یا نظر کا نام ہے یا تبرک کا نام ہے۔ کروڑپتی ہیں آپ مگر چوم کے لے رہے ہیں آنکھوں سے لگا کے۔ شریف کی سرکار سے مل رہا ہے نا، باعزت کی سرکار سے مل رہا ہے، لہذا اس شان سے دیا جا رہا ہے۔ یہ محرم ہے، اس کے اندر تمام یہاں سے وہاں تک اللہ کے پیغام۔ میں پھر ایک دفعہ برابر ہر سال محرم میں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز اپنے مقام پر، اور ہر چیز کی ضرورت ہے تبلیغ کی۔ میں تبلیغات کا مخالف نہیں ہوں، جتنی تبلیغ ہو اور سماج کی، معاشرے کی، نوجوانوں کی جتنی اصلاح ہو وہ سب ہو، وہ سب ہو۔ وہ امام کے دربار کا فیض ہے جو ہر ایک کو مل رہا ہے۔ محرم آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں، جیسے کسی خاندان میں بہت سے ممبر ہوں، 15-16 عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، مطلب فیملی میں 17-18 ممبر ہیں، اور کوئی کچھ نہ کرتا ہو، سب اپنے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدمی کام کرتا ہے، اس میں وہ کماتا ہے اور وہی 17-18 کو کھلاتا ہے۔ جو کما کے لاتا ہے وہ فیملی کے 17-18 ممبر جو ہیں وہ سب اسی کی کمائی کھاتے ہیں،
وہ آرام سے رہتے ہیں، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے 17-18 ممبروں کو پیٹ بھر کے دونوں وقت کھانا کھلاتا ہے، ان کے ضروریات پورے کرتا ہے۔ جس طریقے سے کسی ایک فیملی میں، جو بڑی فیملی ہو، ایک ارننگ ممبر ہو اور سب کھانے والے ہوں، اسی طرح اسلام ہے، یہ فیملی ہے پوری، اس کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، سب کھانے والے ہیں، کمانے والا خالی محرم ہے۔ کوئی بیٹھ کے نماز کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی روزے کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی حج کے مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی واجبات پر زور دے رہا ہے، کوئی مستحبات پر زور دے رہا ہے، کوئی والدین کا حق بیان کر رہا ہے، کوئی ایمان کی بات کر رہا ہے، کوئی توحید کا فلسفہ سمجھا رہا ہے، کوئی نبوت کی عظمت سمجھا رہا ہے، کوئی قیامت کا بیان کر رہا ہے، کوئی پیغمبروں کے قصے سنا رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے قصے سنا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، محرم کما رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ لہذا میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو چاہے پڑھیے، جو چاہے کہیے، مگر کسی چیز کو محرم و عزاداری سے کمپیئر نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ میٹر ہائیلی سینسٹیو، خدا جانے کس کے دل پر چوٹ لگ جائے، خدا جانے کون کس خلوص سے رو رہا ہے، خدا جانے کون کیا سوچ رہا ہے۔ عزیزوں، آج 8ویں رات آ گئی ہے، آج ہم آپ ماتم کرتے ہیں لشکر حسینی کے علمدار۔ ہماری جان نثار علی معجزہ انسانیت تھے، تو علی کا حصہ شجاعت بھی تھی، علی کا حصہ وفا بھی تھی، علی کا حصہ صبر بھی تھا۔ علی نے ایک بیٹا اللہ سے مانگا اور اللہ نے علی کو چاند سا بیٹا دیا، ایسا چاند جس کو گہن نہیں لگتا، ایسا چاند جو سورج کے سامنے چمکتا ہے۔ کربلا جا کے دیکھ لیجئے، جہاں امامت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ آج سقائے سکینہ کا ماتم ہوتا ہے، حسین نے عطر انسانیت کھینچا اور پوری دنیا سے 72 نکالے، جن کا مثل و نظیر صدیوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان 72 میں عباس کا قد فضیلت سب سے بڑھتا ہوا تھا، اس لیے کہ اگر قد فضیلت بڑھتا ہوا نہ ہوتا تو امام عادل کے ہاتھ سے علم نہ ملتا۔ علمدار لشکر حسینی ایک ایک کو لڑاتے رہے،
اپنے چھوٹے سے لشکر کو دن بھر لڑایا اور دن بھر مقابلہ کیا. جب کوئی باقی نہ بچا تو کہا بھیا مجھے بھی اجازت ہو آقا. کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا وہ لشکر کہاں گیا میں جس کا علمدار تھا؟ اجازت نہیں ملی. عباس میں اور سارے شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ سب کو اجازت مل گئی، عباس کو اجازت نہیں ملی. سب لڑ لیے، عباس لڑے نہیں. کوئی پانی تک نہیں پہنچا، عباس دریا تک جا کے بھی پیاسے پلٹ آئے. ہاں عزیزان گرامی، اجازت نہیں مل رہی تھی. عباس کی مشکل کشا کی پوتی نے کی. سکینہ بیوی بچوں کو لے کے آ گئی. حسین نے سر جھکایا، کہا اچھا بھیا جاتے ہو تو پانی کی سبیل کرنا. سکینہ نے مشکیزہ دیا، عباس مشکیزہ لے کے چلے. روب عباس یہ تھا کہ لشکر کائی کی طرح پھٹ رہا تھا. ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ چلاتے ہوئے دریا کے اندر اتر گئے. سکینہ کی سوکھی مشک بھری، چلو میں پانی اٹھایا، پینے کے لیے نہیں قبضہ دکھانے کے لیے، پھر دریا میں پھینک دیا. مشک سکینہ دوش پر رکھی. اب دعا مانگیے یا اللہ یہ پانی پہنچ جائے. خدا یہ پانی پہنچ جائے. لشکر گھیرے ڈال رہا ہے، عباس گھیرے توڑ رہے ہیں. ایک دفعہ دہنے ہاتھ پر تلوار چلی، بائیں ہاتھ سے مقابلہ، بائیں ہاتھ بھی کٹا، مشکیزے کا تسمہ دھاتوں میں پکڑا، سینے کو مشکیزے پر ٹیکا، آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تیر مشک سکینہ میں لگا.